السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی کا اسپیشل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، اس پوڈ کاسٹ میں آج آپ کی ملاقات میں ایک ایسی خاک کروانے جا رہا ہوں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور ان کا خاصہ یہ ہے اور پورے دنیا میں ان کا نام اسی لیے مشہور ہے کیونکہ یہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پہلی بلوچی خاتون تھیں جو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی اسپوک پرسن بنی ہیں۔ یہ کہاں سے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور کس شہر سے، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے، کس سکول میں یہ پڑھی ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں، ان کا یہ سفر کیسا رہا، یہ سب انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم شاہ۔ میڈم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم نے آپ کا بتایا کہ ایک ہی خاصہ بتایا، اور وہ الحمدللہ پراؤڈ ہے پاکستانی عوام کے لیے، بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کی عوام کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، مین سٹی ہمیں بتائیں کہ جگہ کون سی ہے، کس گاؤں سے تعلق ہے، کون سے اسکول سے آپ پڑھ کر کوئٹہ سے ہوتے ہوئے آپ اسلام آباد پہنچی ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان سے تو بتا ہی دیا آپ نے کہ میرا تعلق ہے، اور پھر بلوچستان سے کلات سے میرا تعلق ہے۔ صحیح۔ آپ نے کبھی وزٹ کیا ہے کلات کا؟ نہیں۔ دا مین اسٹیٹ آف کلات، ہمیشہ بکس میں بھی پڑھا ہوگا، ہسٹری بھی اس کی ایک بہت ہی ہیوج ہسٹری ہے، اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسٹیٹ آف کلات ایک آزاد ریاست تھی، اور اس کے بعد جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ہمارے جو اسٹیٹ آف کلات کے ہیڈ تھے خان آف کلات، قائد اعظم ان کے لائر ہوا کرتے تھے، اور آف کورس وہ بہت زیادہ ویژنری لیڈر تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ بلوچستان اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا تو یہ ایک بہت ہی برائٹ فیوچر ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ تو پھر اسی طریقے سے بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ آپ نے ہمیں وہ ہسٹری کلات کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچپن گزرا ہے کلات میں، لیکن ایجوکیشن کے سلسلے میں پھر ہمیں کوئٹہ آنا پڑا۔ تو پھر سینٹ جوزف کانوینٹ سے میری جو انیشل اسٹڈیز ہیں وہ سینٹ جوزف کانوینٹ سے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کیا۔ ماما کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں نہیں بن سکی کچھ وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ میرا اپنا شوق بھی نہیں تھا، اور مجھے یہی تھا کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے جو بالکل مختلف ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو اب تو پالیٹکس میں بہت زیادہ خواتین آ گئی ہیں، لیکن اب بھی وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں ریزرو سیٹس پہ جو خواتین آتی ہیں ان کا بھی بہت زیادہ، میں کہتی ہوں کہ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ میں خواتین کو بہت آگے ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو پھر انیشل اسٹڈیز جیسے کہ میں نے بتایا کہ سینٹ جوزف کانوینٹ سے، پھر ایف ایس سی، دین اس کے بعد ماسٹرس کیا میں نے پولیٹیکل سائنس میں، اور بیسیکلی آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ، آئی ایم آتھر آلسو۔ میں نے 2 بکس لکھی ہوئی ہیں، ایک بلوچستان ایشوز پہ، اور ایک میں نے عمان کا، اگر آپ جانتے ہوں تو عمان کا بھی بلوچستان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی اچھا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ گوادر جو تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمان سے ہم نے لیا تھا، نو، یہ اسٹیٹ آف کلات کا ہی حصہ تھا۔ اور گوادر اس طرح ہوا کہ جب کچھ رائل فیملی آف عمان کے کچھ لوگ جب اچھی حالت میں نہیں تھے تو وہ آ کے خان آف کلات سے ملے، اور خان آف کلات نے انہیں گوادر کا حصہ دے دیا گزر بسر کرنے کے لیے کہ وہ وہاں پر رہیں، لیکن جب وہ اچھی پوزیشن میں آئے تو انہوں نے ہمارا ہی بلوچستان کا حصہ گوادر عمان میں شامل کر لیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم تھے ملک فیروز نون صاحب، انہوں نے پھر یہ گوادر واپس لے لیا تھا، لیکن یہ تھا ہی بلوچستان کا حصہ جو گوادر تھا۔ تو عمان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا ایک گہرا ریلیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بلوچ ہیں وہ زیادہ تر جی سی سی کنٹریز میں ہیں، اور جو سلطان تھے عمان کے، ان کے فادر نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ اپنی سیکیورٹی میں اپنے محل میں بلوچیز کو رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور بہادر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری، اور اس کے بعد جس طرح گوادر کا میں نے آپ کو بتایا، عمان کا بک کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ میں نے جو بک لکھی وہ لکھی اس لیے کہ جس طرح ہمارا یہ ہز ایکسیلنسی قابوس بن سعید عمان کے جو بادشاہ گزرے، لیکن اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کا یہ تھا کہ جب وہ آئے گورنمنٹ میں تو انہوں نے ان ایریاز کو زیادہ فوکس کیا جہاں سے ان کی مخالفت زیادہ تھی،
تو میرا یہ بک لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ بلوچستان کے بھی کچھ اسی قسم کے ایشوز ہیں، تو مجھے بھی یہی تھا کہ بلوچستان کو ترقیاتی عمل میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنا چاہیے، تاکہ جو فضا وہاں پر ہے، کچھ لوگ ناراض ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہوں. تو پھر میں نے یہ بک اس لیے لکھی تھی. اور پھر مجھے عمان کی گورنمنٹ نے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا بھی تھا، اور دنیا بھر سے 8 آتھر تھے جو اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے مجھے پھر ایوارڈ بھی دیا تھا. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے جو کوئٹہ سے اپنی ایجوکیشن مکمل کی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تعلق کہاں سے ہے، ہسٹری بھی آپ نے ناظرین کو بتا دی ہے. تو اسکول لائف میں کیسی اسٹوڈنٹ تھیں آپ؟ بہت شرارتی بٹ بریو، اور یو کین سے کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ رہی ہوں. اور ہمارے اسکول میں جو ہمارا گروپ مشہور تھا وہ فرا اینڈ گروپ کے نام سے مشہور تھا. اور فرا اینڈ گروپ نام آپ یاد رکھ لیں. جی بالکل. اور مطلب شرارتوں میں اسٹوڈنٹس اگر شرارتیں نہ کریں تو پھر کیا مزہ رہ جاتا ہے. تو ایکٹیو بہت رہے ہیں، اور اسپورٹس میں بھی بہت آگے تھے. اسپیشلی میں جو ہرڈلس کا جو ایک رننگ ہوتی ہے نا، اس میں حصہ لیتی تھی، اور نیٹ بال میں، کیونکہ میری ہائٹ اراؤنڈ 6 ہے، تو ہم نیٹ بال بھی بہت اچھا کھیلتے تھے. تو پڑھائی میں بھی ہم اچھے تھے. اچھا، یہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نا بک ورم جو ہوتا ہے، کتابوں کا کیڑا، وہ نہیں، وہ ہم نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ رہے. اوکے. ابھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے خواتین بچوں کا، کیونکہ اسکول پڑھنا، پھر کالج، یونیورسٹی اور اس طرح کے بڑے نام کے طور پہ سامنے آنا بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی؟ بابا کی رہی یا امی کی رہی؟ اور ہرڈلز کیا کچھ آئیں آپ کو یہ سب کچھ اچیو کرتے ہوئے؟ پیرنٹس کی تو بہت سپورٹ رہی ہمیشہ سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کی سپورٹ بہت اہم رول پلے کرتی ہے بچوں کے لیے. تو ماما کو ویسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہوں نے پڑھایا لکھایا بہت زیادہ، اور بابا کی محنت کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا. تو دونوں کا ایک بہت اہم رول رہا. اور ہرڈلز کی آپ نے بات کی، بالکل. دیکھیں، مشکلات تو آتی ہی ہیں، زندگی گزارنا ہی مشکل ہے، زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی، اور اگر آسان ہو تو پھر وہ زندگی نہیں ہے. میرا ہمیشہ سے یہ بلیو رہا ہے، نیور گیو اپ، کہ جب تک سانس چل رہی ہے آپ کو لڑتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اسی بلوچی خاتون کا ٹچ اسی طرح نظر آتا ہے کہ لڑتے رہنا چاہیے، بالکل ڈٹے رہنا چاہیے. اور جب تک آپ اپنا جو ایک گول ہے، ایک ایم ہے، اس کو آپ جب تک اچیو نہ کر لیں. تو یہ ہے کہ ماں باپ کا بہت زیادہ ساتھ رہا. اس طریقے سے فرینڈس کی بھی بہت سپورٹ رہی. فرینڈس پہ آنا چاہ رہا تھا. اور ہاں جی، فرینڈس کی بھی بہت زیادہ، تو ظاہری بات ہے ہوں گے، تو اور بہت زیادہ فرینڈز ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں. وہ تو obvious سی بات ہے، جب آپ اتنا بڑا ایک نام بن جاتی ہیں تو آپ کے پھر فرینڈ سرکل بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. جو اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ فرینڈس تھے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کچھ فرینڈس ہیں، کچھ، ہاں جی، اسکول کے کچھ فرینڈس ہیں جو اچھا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ فرا اینڈ گروپ کے نام سے ہی ہم مشہور تھے. سب سے زیادہ ویسے ایکٹیو میں ہی رہی ہوں. اور گروپ میں ہیں کچھ پروفیسرز ہیں میرے ساتھ جو فرینڈس تھیں، پروفیسرز ہیں، کچھ کالجز میں ہیں. بٹ ایکٹیو جس طرح آپ کہیں کہ رول پالیٹکس میں رہا، وہ گروپ میں صرف میرا ہی رہا. تو اب کچھ ایسی فرینڈز ہیں کہ جن کے ساتھ ہوتی ہے بات چیت، اور وہ بہت زیادہ انسپائر، وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ فرا تم شروع سے بہت تیز تھی. حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، شروع سے بہت انٹیلیجنٹ تھی یا بہت زیادہ ایکٹیو تھی. خیر وہ تو ایک مذاق میں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ شروع سے ہی تھا تمہارے اندر ایک اسپارک، تو اسی لیے وہ. لیکن ابھی بھی جو میں کرنا چاہتی ہوں ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچی. لیکن یہ ہے کہ چلیں، اٹس اے جرنی انشاءاللہ. اور راستہ کٹھن ہے، لیکن آپ کو مشکلات کے بعد ہی کامیابی ملتی. اوکے. فرینڈس تو آپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں، اور اوبیسلی ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کو جو آپ کا گول ہے وہ ضرور آپ اچیو کریں گی. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے فیلڈ کے اندر کام کرنا اور لوگوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چیلنجز ہوتے ہیں. بٹ اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی خواتین کی اور بلوچستان کی خواتین کی، وہاں سے اس طرح باہر آنا، پھر پرومیننٹ ہونا، جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں ان کی فیلنگز کیسی ہیں؟ پھر جب آپ ابھی بھی دوبارہ اپنے علاقے میں جاتی ہیں تو وہاں کے لوگ کیسا بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا، یہاں میں ذرا آپ سے ضرور یہ بات کروں گی. آپ نے میری گول کی بات کی، لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا گول ہے کیا اور میرا ایم کیا ہے. بالکل، تھوڑی سی ابھی ہم چیزیں تھوڑی سی وہ چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ہم کوئٹہ سے نکالیں، کلات سے نکالیں، جب اسلام آباد میں لے کر آئیں تو پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے اگلے گول کیا ہے. بالکل صحیح ہے.
اچھا، مشکلات کی آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے. ایک تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات ضرور میں کروں گی. اب میں نے ایک نیا کیمپین کا آغاز کیا ہے جس کا پہلا پروگرام ہم انشاءاللہ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ بلکہ یورپ میں ہم رکھ رہے ہیں. ایک کیمپین ہے اسلام فار آل کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں صرف پاکستان کے حوالے سے آپ سے بات کرتی ہوں کیونکہ آف کورس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اچھا، ہمارے جو لوگ ہیں اور اسپیشلی ہمارے جو یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی بلکہ گزارش کروں گی ہمارے جتنے بھی مسجدوں میں مولویز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گی کہ دیکھیں لوگوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ خواتین کا جو ایک کردار ہے وہ اسلام میں بہت اہم ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک. اور یہاں میں ایک دو مثالیں آپ کو ضرور دوں گی کیونکہ خواتین کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمارہ تھیں جنگ میں، اور وہ ان کی فرنٹ لائنز پہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، ان کو بچا رہی تھیں دشمنوں سے. اور جب وہ بہت زیادہ زخمی ہو کے نیچے گریں اور پھر اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو پہلا سوال ان کا رسول اللہ کے بارے میں ہی تھا کہ کیا وہ زندہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے بہت سارے ایسے ٹرائبل ایریا کی بات کی نا آپ نے، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہمارا ٹریڈیشن یہ نہیں ہے. یہ کون سے کلچر اور کون سے ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو وہی ٹریڈیشن اور کلچر کی بات کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے یا جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ بیسٹ. اب یہاں ایک اور میں مثال آپ کو دوں گی کہ جب بصرہ سے مدینہ حضرت عائشہ گئیں اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کے ایک جو بھی ایشو تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ بصرہ سے مدینہ 70 کے قریب خواتین بھیجی تھیں جو بہترین گھوڑ سوار اور تلوار باز تھیں. تو یہ کون سی خواتین کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو ہمارے اسلام میں تو خواتین کا بہت ایک بڑا رول رہا ہے، اور شروع سے ہی ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ پیغام خاص طور پہ ان ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے، اس معاشرے کے لیے کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بات آپ کو بتا دی ہے اور جس کو ہسٹری نے پروو بھی کیا ہے، تو پھر آپ کون سے کلچر کی اور کون سے ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں؟ اب لیکن چینج آ رہا ہے. آپ دیکھیں جب سے میڈیا، آف کورس کریڈٹ گوز ٹو میڈیا، اور پھر سوشل میڈیا، اب چینج آ رہا ہے. لوگ کافی چینج ہو گئے ہیں. بلوچستان کو بھی اگر میں دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بہت سارے شعبوں میں ایکٹیو ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے ایمان پاکستان عید فیسٹیول کروایا تھا اور وہ کروائی فوکس ہم نے کیا تھا خواتین پہ. آپ یقین مانیں پنجگور سے، گوادر سے، تربت سے، ہمارا کوئٹہ کا ایریا جو سریاب ہے وہاں سے اتنی خواتین نے بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کہ میں خود حیران رہ گئی تھی. اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمارے پارٹنرز مزید بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. جی بالکل، ایگزیکٹلی. اسپورٹس کے شعبے میں آپ دیکھ لیں، تعلیم کے شعبے میں آپ دیکھ لیں. ہاں تھوڑی سی کمی اس بات کی ہے جو کہ ہماری اب جو گورنمنٹ ہے، ہمارے چیف منسٹر اس بات کو فوکس ضرور کر رہے ہیں کہ ہم نے اپرچونیٹیز فراہم کرنی ہے لوگوں کو، انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے اور انہیں پروموٹ بھی کرنا ہے، اور ایسے ہم نے ماحول کریٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو ان کا جو ایک ان کی کوالٹیز ہیں ان کو ہم نے ابھارنا بھی ہے اور ان کو ہم نے پوری دنیا میں لے کے بھی جانا ہے. صحیح. ابھی جو کہ ہم اسی طریقے سے اگر بات کریں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، تو آپ کا تو ایک پاکستان برانڈ ہے جو پوری دنیا میں آپ چاہتی ہیں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنا، اور اوبویسلی بہت سارے نیگیٹو جو ہے نا پروپیگنڈاز بھی کیے جاتے ہیں اور فیمیلز کو لے کر بھی پن آؤٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جاتی ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو ریپرزنٹیشن میں؟ کیا آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں کہ میں ایز اے بلوچی وومن جو کہ پورے پاکستان کا فخر ہوں، تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو دیکھیں پاکستان میں جب ہم ریپرزنٹیشن ہماری ہوتی ہے ڈفرینٹ پروونسز میں تو تب میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. بٹ جب پاکستان سے باہر ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پاکستانی ہیں اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے، جس طرح اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں گئے، یہاں میں ضرور ذکر کروں گی اپنے تھنک ٹینک کا، انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس. اس کی ہماری منتھلی پبلیکیشن آف اے میگزین بھی ہوتی ہے اور اس پہ میرے ساتھ دنیا بھر سے ریپرزینٹیوز ہیں، نہ صرف پاکستان کے پالیٹیشینس بلکہ یو کے، یورپ کے، یو ایس کے، ساؤتھ افریقہ کے. تو کافی ہمارے ساتھ اس پہ لوگ ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ کینیڈا جا رہے ہیں اپنا فرسٹ انٹرنیشنل آفس کھولنے کے لیے. اس کا بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی. جی ہاں. تو پھر جب میں آئی واز انوائٹیڈ بائی برٹش پارلیمنٹ
جب میں وہاں گئی، پھر اس کے بعد برسلز گئی میں یورپین پارلیمنٹ میں، تو میں نے وہاں جا کے ریپرزینٹ کیا آن گلوبل ایشوز پاکستان کو، اور پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانیاں ہیں وہ جا کے میں نے وہاں پر ہائی لائٹ کی. کشمیر ایشو پہ ہم نے وہاں پر جا کے بات کی. اسی طریقے سے پورچوگل پارلیمنٹ والوں نے بھی ہمیں بلایا تو ہم وہاں بھی گئے، اور وہاں جا کے بھی ہم نے ریپرزینٹیشن جو ہے پاکستان کی آن گلوبل ایشوز کی. ہاں وہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں، پھر آپ پاکستان سے کون سے ایریا سے ہیں. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے بلوچستان سے تو پھر توجہ ذرا زیادہ ملتی ہے، بیکاز دے نوز کہ ٹرائبل ایریاز میں خواتین کو بہت زیادہ پروجیکشن نہیں دی جاتی یا وہ بہت زیادہ آگے نہیں آتی. لیکن خیر اب تو آپ کو پتہ ہے ماحول چینج ہو گیا، تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اوبیسلی، کیونکہ جب سوشل میڈیا اور میڈیا کا جو دور ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ایسا عام کر دیا ہے کہ اب تھوڑے سے لوگوں کے وہ سوچ بچار جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جب آپ جیسی خواتین جو ہیں اپنے علاقوں میں جاتی ہیں تو اوبیسلی وہاں کی خواتین کو تھوڑا حوصلہ بھی ملتا ہے، اور وہاں کے والدین کو بھی اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی بھی ان کی طرح بن جائے تو نام پاکستان کا بھی ہوگا، خاندان کا بھی ہوگا، پورے علاقے کا ہوگا. اور یہاں میں ایک اور چیز ایڈ آن کر دوں آپ کے ساتھ کہ ویمن امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے نا. اب ہم نے جو شروع کیا ہے سلسلہ کہ ہم نے ابھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہم کھول رہے ہیں بلوچستان. یس، بلوچستان میں، پورے پاکستان میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، بٹ اسٹارٹ وتھ بلوچستان. اور وہاں پہ ہم نے یہی اکیڈمیز میں ہم کر رہے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں انہیں ہم تربیت دیں مختلف شعبوں میں، تاکہ وہ ایک مضبوط حصہ بنے معاشرے کا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، خود بھی کمائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ خود بھی کمائیں گے، اپنے جو ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں لوگ. تو یہ ایک بہت، آپ کو پتہ ہے کہ جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے بڑی اچھے ایک ماحول بن جاتا ہے، آپ کی اکانومی بلٹ ہوتی ہے، آپ کا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. تو ہم اب ویمن امپاورمنٹ اور یوتھ امپاورمنٹ پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. اچھا، ابھی کیونکہ یوتھ کی آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم لوگ سوشل میڈیا یا اس میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو جب سے یوتھ کی بات ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا نام بھی سامنے آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے سے نوجوان جو ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن لے کر آ جاتے ہیں. آپ چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، چاہے ڈیجیٹل میڈیا، ایون کہ ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھیں بھرمار ہے. اور کلچر جو ہے بلوچستان کا ہو جائے، پنجاب کا ہو جائے، خیبر پختونخوا کا ہو جائے، یا آپ کے سندھ کا ہو جائے، کشمیر، گلگت بلتستان کا ہو جائے، تو اس وقت آلموسٹ تمام پلیٹ فارمز پہ یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں. تو آپ اپنے کلچر کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرتی ہیں دنیا کے سامنے جب آپ پاکستان سے باہر جاتی ہیں، اور پاکستان کے اندر کس طرح سے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تاکہ کہیں سے کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ ماڈرن ہو گئی ہیں یا یہ اس طرح سے ہو گئی ہیں؟ تو اپنے کلچر میں رہ کر آپ کس طرح آگے بڑھتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی جو زبان ہے، جو لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی پہچان ہے. اور جو قومیں ان کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں، ترقی وہی کرتی ہیں. کتنی مثالیں ہیں، چائنا کی مثال لے لیں، ٹرکی کی مثال لے لیں، ایران کی مثال لے لیں آپ، ٹھیک ہے. تو آپ کو اب ایک تو آپ کا کلچر، آپ کی ٹریڈیشن، اور پھر آپ کی زبان. قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یہی کہہ کے کہ ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، ہمارے ٹریڈیشن، ہمارے کلچر، سب کچھ الگ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. ریپرزینٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس حلیے میں آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، اور اسی حلیے میں آپ مجھے دنیا کے جس کونے میں بھی میں جاؤں گی، میں اپنے ٹریڈیشن کو، اپنے کلچر کو ساتھ لے کے جاؤں گی. اور یہی آپ کی پہچان ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب بھی دیکھا آپ نے کلچر ڈریس میں دیکھا، جی بالکل، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کی پہچان ہے. آپ کی پہچان ہوگی تو پھر ہی آپ کا دنیا میں نام بھی بنے گا. تو اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم 1-2 پروجیکٹس اور بھی شروع کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جو ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں لے کے جا رہے ہیں. وہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنل کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمارا جس طریقے سے ایک رہن سہن چیزیں، تو ہم اس کو بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں لے کے جا رہے ہیں. کھانے کی آپ نے بات کی ہے، اور اوبیسلی ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب بلوچی کھانے کی بات آتی ہے تو پھر ہر کسی کو دل لہچاتا ہے کہ وہ بلوچی کھانے ٹیسٹ کرے یا ٹرائی کرے. آپ ویسے کیا کچھ بنا سکتی ہیں؟ کھانا تو میں ویسے سارے کھانے جس قسم کے بھی ہوں بنا لیتی ہوں. بٹ اگر آپ بلوچی فوڈ کی بات کریں تو ہمارا ایک نمکین گوشت ہوتا ہے جس کو روش بھی کہتے ہیں، وہ بہت اچھا میں بنا لیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل، موسٹ ویلکم، بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگر آپ نے ٹرائی کیا ہو، ہمارے وہ پتھر پہ لپیٹ کے ایک روٹی بناتے ہیں،
وہ نہیں کیا تو ہم آپ کو انشاءاللہ انوائٹ کریں گے بلوچستان میں. یہاں پہ اسلام آباد میں بہت کم ایسی جگہ جہاں بلوچی جی ٹریڈیشنل اس طرح کا ملتا ہو. بالکل, تو اس لیے جب ہم بلوچستان آپ کے ساتھ جائیں گے ہاں انشاءاللہ بالکل. تو اس طرح ہے کہ یہ اس طرح کے ٹریڈیشنل کھانے وغیرہ جو ہیں جو میں بنا لیتی ہوں وہ نمکین گوشت سب بیسٹ ہے, دی بیسٹ وہی میں بنا لیتی ہوں. فرح عظیم دی بیسٹ ود نمکین گوشت, ایسے ہی ہے بالکل. اوکے اچھا, کلچر کی جہاں تک بات کی ہم نے کھانوں کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں, بلوچی سجی بہت مشہور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں پورے بلوچستان میں ہر علاقے کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں کا کلچر کس طرح ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے یا ایک جیسا ہے؟ اچھا, بلوچستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ادھر تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ لینگویجز بھی بولی جاتی ہیں, جس طرح پختون بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, فارسی بھی بولی جاتی ہے, پنجابی بھی آف کورس, اور بلوچی ہے, براہوی ہے. تو ساری لینگویجز جو ہیں بڑی خوبصورتی ہے. یہ دیکھیں مل کے ایک گلدستہ بنتا ہے نا. تو بلوچستان میں بہت سی زبانیں اور ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والے, کلچر سے تعلق رکھنے والے, کاسٹ, تو یہ سوال نہیں کریں تو اچھا ہے. کرنا پڑتا جب آپ نے بات کی لیٹر آن میں بتاتی ہوں آپ کو. اردو کر لیں, آپ اپنی بلوچی کر لیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کے. اور ویسے میری جو فیٹرنل گرینڈ مدر تھیں وہ ایران سے تھیں, اور فارسی بھی گھر میں بولی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے براہوی بھی بولی جاتی ہے. تو میں شروع سے ذرا تھوڑا سا یہ تھا کہ سینٹ جوزف کانوینٹ میں پڑھنے کی وجہ سے ذرا انگلش کی طرف زیادہ رجحان تھا آپ کا, زیادہ رہی ہوں. تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی ہے ڈفرینٹ کلچر کی, لینگویجز کی بہت زیادہ ہے بلوچستان میں. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بلوچستان کے امن کی مثالیں دیتے تھے لوگ, اور ویسے بھی ہمارا جو ایک کلچر, ایک ہاسپٹیلٹی بڑا مشہور ہے. بلوچ صرف یہ بلوچ کی بات میں نہیں کرتی, بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والوں کی بات کر رہی ہوں میں. اور پھر ہمارا ایک اسپیشل ایک جو رواج تھا کہ قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں, کہ اگر عورت کی چادر یا عورت خود چل کے کہیں چلی جائے تو وہاں پر قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے ٹریڈیشن اور کلچر کی. صحیح. اچھا, ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ہم بلوچستان سے نکلتے ہیں, اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. آپ کا ایک نام ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیمیل ہونا, بلوچستان سے اسلام آباد اتنے بڑے نام کے ساتھ آنا ایک بہت بڑا پرائڈ ہے. اپنی فیمیلز کو جو آپ کے ساتھ تھیں وہ آج اگر بلوچستان سے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں تو کیا اسی طرح فرح عظیم ان کو ٹائم دیتی ہے, یا اب تھوڑا کہتی ہے میں بزی ہوں میں بعد میں دیکھوں گی, آپ سے بات کرتی ہوں؟ نہیں الحمدللہ, ویسے میں آئی بلیو ان, دیکھیں کیونکہ اسلام آباد میں مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں. نہیں, اسلام آباد میں صرف اسلام آباد تک نہیں ہوں نا میں تو پھر یو کے بھی گئی ہوں, یو ایس بھی گئی ہوں, کینیڈا ہم جا رہے ہیں. تو میرا تو اسلام آباد سے آگے بھی کام ہے, جس طرح میں نے اپنے تھنک ٹینک کا آپ سے ذکر کیا. تو نہیں, میں بلیو کرتی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہے, اور سیاست نام ہی لوگوں کی خدمت کا ہے. اور ویسے بھی اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میرے تو ہیروز جو رہے ہیں وہ رہے ہی ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقتدار تھا, پھر حضرت عمر کا, حضرت ابو بکر کا, حضرت علی کا. تو جب میں ان کی فین ہوں تو آپ سوچیں پھر میں خود کیسی ہوں. اچھا, سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ چلے سیاست کا آپ نے اب ہم شروع کر ہی دیا ہے, تو سیاست میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیا سوچا کہ سیاست میں جانا ہے؟ کب یہ خیال آیا؟ کس کو سب سے پہلے بتایا کہ میں نے پالیٹکس جوائن کرنی ہے؟ اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ریزرو سیٹس انٹروڈیوس کروائی تھی پرویز مشرف صاحب نے, تو اس وقت اتنا نا لوگوں کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیٹس کیا ہیں, اور اتنا کمپٹیشن بھی نہیں تھا, اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین بھی نہیں مل رہی تھیں نا. تو خیر, ایک میں سمجھتی ہوں کہ حادثاتی طور پہ, ویسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بیسیکلی آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ, لیکن جو سوچ میں لے کے آئی تھی نا پالیٹکس میں, وہ یہی لے کے آئی تھی کہ پالیٹکس ہوتا ہی نام ملک اور قوم کی خدمت کا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں تھی. تو اسی لیے پھر آنے کا شوق اس لیے تھا کہ پاکستان کی عزت دیکھنا چاہتی ہوں پوری دنیا میں, گرین پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں, اور پھر جب پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے تو پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ کیوں نہیں بن رہا. تو اس سوچ کے ساتھ ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب تو ایز این ایم پی اے ہمارا ابھی یہ 2-4 مہینے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے اوتھ اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ یہ میں نے تو تہیہ کیا ہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ہم کریں گے. صحیح. پالیٹکس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم دوسرے ممالک کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھتے ہیں, اپنے کردار کو آپ پاکستان کی پالیٹکس میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا, میری جو سیاست ہے اور جو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ہم
ویژنری آپ سمجھیں کہ ہم سیاستدان ہیں, ایک ویژن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویژن کیا ہے؟ آف کورس کہ ہم پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, اور وہ کیسے ہوگی جب یہاں کے لوگ ترقی یافتہ ہوں گے اور خوشحال ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب میں دیکھ رہی ہوں, اس دفعہ میں نے الیکشن میں بھی یہ نوٹ کیا کہ بہت زیادہ لوگ تل ملا رہے تھے کہ ہم پالیٹکس میں آ جائیں اور الیکشن لڑیں. کیونکہ پالیٹکس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس آپ کا پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ خالصتاً ملک اور قوم کی خدمت ہے. اور میں یہ کہتی بھی ہوں کہ جو لوگ مطلب یہ سوچ کے جب آئیں گے تو آپ سوچیں ملک کا کیا حال ہوگا. تو جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا وہ کمائیں گے کہاں سے؟ تو یہ چیز جو ہے نا اس کی نفی بھی کرنی چاہیے. اور اچھا, یہاں ایک اور بات بھی میں کروں گی ضرور, اب بات سے بات نکل رہی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو سیاست میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے. آپ یقین جانیں, میں جب بھی بیٹھتی ہوں مختلف کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ سیاست میں تبدیلی نہیں لائیں گے, اس میں انٹرسٹ نہیں رکھیں گے, تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو ہے. کتنا ریشو آپ سوچیں کہ 22 کروڑ عوام ہماری ہے اور ہمارا جو ووٹ اب 23 کروڑ ہو گئی ہے, تو اب ہمارا ووٹ ڈالنے کا ریشو کتنا ہے؟ بہت کم ہے. لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی میں پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتی ہوں, اور حالانکہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتی کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ کہیں کہ ہم تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں, ہمارا تو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جب آپ کا پالیٹکس کیا ہے, عوام جب تک خود انٹرسٹ نہیں لے گی اس وقت تک پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا. اوکے, ابھی آپ نے پالیٹکس کی بات کی, نوجوانوں کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. فرح عظیم شاہ پالیٹکس کے ذریعے اپنے علاقے, اپنے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں؟ اچھا, اب دیکھیں, اب جو ہمارا پلان ہے اس بار, میں چاہتی ہوں کہ میں ماڈل ولیجز بناؤں جس پہ میری ورکنگ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. میں نے انٹریکشن سیشنز جب آپ نے ذکر کیا نا اسپوکس پرسن, تو اس وقت بھی میں نے, ہمارا ٹینور ذرا کم تھا, تو ہم نے انٹریکشن سیشنز جو تھے وہ یوتھ کے ساتھ شروع کیے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں اور وہ کیا چاہتے ہیں, ہم انہی لائنز پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے کام کریں. تو اب وہ انشاءاللہ انٹریکشن سیشنز جو ہیں ہمارے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اب ہم اپنا گورنمنٹ لیول پہ بھی, چیف منسٹر نے بھی بہت سارے جو ہیں انیشیٹوز لیے ہیں اس حوالے سے, اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یوتھ کے حوالے سے وہی جو اپرچونیٹیز ہم نے جنریٹ کرنی ہے. اچھا, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بلوچستان کو, اگر آپ دیکھیں تو ٹیلنٹ کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے, بس کمی ہے تو ان کو اپرچونیٹیز کی کمی ہے. اور وہی انہی لائنز پر چیف منسٹر نے بھی کہا ہے اور ہم بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہی لائنز پہ کام کرنا ہے کہ اپرچونیٹیز بھی جنریٹ کرنی ہے. ریکوڈک کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی. آپ دیکھیں کہ سی پیک اور ریکوڈک کے حوالے سے ایگزیکٹلی کہ ریکوڈک کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہماری ہی گورنمنٹ میں فائنلائز ہوا, اور کریڈٹ گوز ٹو آف کورس آر فارمر چیف منسٹر. اور اس کو دیکھیں کہ آپ پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا قرض تھا جو ادا ہوا اس کی صورت میں. اور پھر جب یہ آپریشنل, انشاءاللہ یہ آپریشنل ہو جائے گا چند سالوں میں, تو اس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہونے والا ہے. بلوچستان کو تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن پورے پاکستان کو. اور دس از ون آف دا ویری ٹائنی پروجیکٹ, میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو, اس قسم کے بڑے بڑے منرل ریسورسز بلوچستان میں موجود ہیں. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی اکانومی اب ڈپینڈ ہی کرے گی بلوچستان پر, اور ہمیں بلوچستان کو ہی فوکس کرنا چاہیے, چاہے وہ منرل ریسورسز ہوں, چاہے وہ گوادر پورٹ ہو. صحیح, گوادر پورٹ کی بات کرتے ہیں. حالیہ ابھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے بہت کامیاب اور بہت زبردست دورہ کیا, آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے, پوری کیبنٹ کے جو لوگ تھے ان کے ایک پورا ڈیلیگیشن تھا وہاں پر تھا, اور بہت حوصلہ افزا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت کامیاب دورہ رہا ہے. سی پیک کو مزید ماڈرنائز کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اب تک کتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہو چکی ہیں اور مزید آگے کتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہونے والی ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں, چائنا تو ویسے ہی ہمارا ایک بہت پرانا دوست ہے, اور بڑے ہم نے پروجیکٹس جو ہیں وہ مل کے کیے ہوئے ہیں. اور گوادر اگر آپ جائیں تو وہاں بھی بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں چائنا کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہیں. اور سی پیک کہ ون بیلٹ ون روڈ. اور اب دیکھیں, یہاں میں ایک اور پیغام بھی ضرور اپنے پاکستانیوں کو دوں گی کہ اب دور ہے اکانومی کا. جتنی آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کا ملک اسٹرانگ ہوگا. اور ابھی وزیر اعظم بھی اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں, اور چائنا کا بڑا کامیاب
جو تھا دورہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز کیا کریٹ ہوں گی. آپ کی جاب اپرچونیٹیز ہیں، آپ کی جب وہاں پر عمارتیں بنیں گی، آپ کے پروجیکٹس بنیں گے، آپ کی سڑکیں بنیں گی، آپ کے اور بھی تعلیم کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو آپ کا جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو خوشحالی تو خود بخود آئے گی. تقریباً میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 68 سے ابو جو ایم او یوز ہیں وہ چائنا کے ساتھ بالکل وہ تو سائن ہوئے، لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں کہ وہ ایم او یوز سائن تو ہو گئے، ان پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو آپریشنل کیا جائے، پریکٹیکلی کام کیا جائے. تو اب زور اسی بات پر ہم دیں گے کہ ایم او یوز تو ہو گئے سائن، لیکن یہ ہے کہ اب ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے. بلوچستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، جو وہاں کے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہوں، تاکہ وہ چیزیں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہاں میں ایک اور چیز کہوں، گوادر پورٹ کی میں بات کرتی ہوں. دیکھیں ہمارا جو ون آف دا ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر، اور یہاں پر اگر یہ آپریشنل ہوتا ہے نا تو چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. اور ہمارے بہت سارے ایسے ملک ہیں جو گوادر پورٹ کو فعال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایک تو پاکستان اپنی سالمیت کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی اکانومی اور اس کو بھی مضبوطی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو لیکن اگر گوادر پورٹ کو اسمارٹلی ہینڈل کیا جائے اور صحیح طریقے سے اس کو آپریشنل کیا جائے تو ہم دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. بالکل، اور اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور اوبیسلی یہ بہت سارے ماہرین نے کہا بھی ہے کہ گوادر پورٹ، اسی لیے بہت سارے پروپیگنڈاز بھی کیے جاتے ہیں تاکہ یہ آپریشنل نہ ہو. اچھا، ابھی کیونکہ آپ نے تھنک ٹینک کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ہم چاہیں گے کہ اس تھنک ٹینک کے حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا وہ تھنک ٹینک کیا ہے، کس چیز پہ فوکس ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے. اچھا، اصل میں اس کو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک تو پاکستان کی ریپریزنٹیشن ان ایوری کنٹری. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جب میں نے ٹریولنگ شروع کی اپنے تھنک ٹینک کے حوالے سے ڈفرینٹ کنٹریز میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے 2-3 ملکوں کو ہی فوکس کیا ہوا ہے. یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی ایمبیسیز کے تھرو بھی بہت کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ایمبیسڈرز ڈفرینٹ کنٹریز میں موجود ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور تھنک ٹینک کا مقصد یہ ہے کہ ٹو برج دا گیپ بٹوین نیشن. بڑے اگر ان کو آسان الفاظوں میں کہ ہم ایک ایسا برج بنیں کہ ہم دیکھیں اسپیس جب ہوتا ہے، دوریاں جب ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں تبھی کریٹ ہوتی ہیں. تو ان دوریوں کو ختم کیا جائے اور تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ختم کیا جائے. اب ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس پہ ہم جس طرح پیس کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں، بڑی ہماری اچیومنٹس ہیں اس پہ بھی. پیس کانفرنسز، ایجوکیشنل ورک شاپس، کلچرل میوزیکل ایونٹس، اور اسی کے تھرو دیکھیں آپ کی جو قومیں ہیں وہ قریب آتی ہیں. جب قربت ہوگی تو غلط فہمیاں بھی ختم ہوں گی اور پھر اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی. تو اصل ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے تھرو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں، اسپورٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس پہ بھی ہم بہت بڑے پروجیکٹس ابھی لانے والے ہیں ان قریب فیوچر میں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا B2B میٹنگز کہ آپ کی بزنس کمیونٹی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں اب میں نے سب سے پہلے بلوچستان میں جب میں اسپوکس پرسن بھی تھی، اور ابھی بھی ہم اپنے ادھر چیمبر جو ہے ہمارا بزنس کا، ادھر میں گئی ہوں، وہاں پہ باقاعدہ میں، بلکہ انہوں نے مجھے آنرری بیسس پہ ایگزیکٹو ممبر بھی بنایا، اور مجھے وہاں پر ایک آفس بھی دیا ہے انہوں نے مجھے. میں سمجھتی ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو فوکس اگر کیا جائے نا تو آپ کا خود بخود ترقی آتی ہے، کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے نا وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی خوشحالی رہے اور آپ کا ماحول پرامن رہے. تو آپ کو اپنی بزنس کمیونٹی کے ذریعے نا آپ بہت کچھ اویل کر سکتے ہیں. بہت ماحول پرامن رہے گا تو بزنس اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. میں اس میں ایک چیز اور ابھی کوشچن میرے مائنڈ میں آ گیا، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ساتھ ہی لے کے چلیں. بزنس کی جب آپ نے بات کی تو کچھ عرصہ پہلے بہت حالات خراب بھی بتائے جاتے تھے. اس وقت کوئٹہ اور بلوچستان کی سچویشن کیا ہے، اور کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں جس چیز کے لیے وہ کام کر رہی تھی اس میں کس حد تک کامیاب ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح ہم نے گوادر پورٹ کی بات کی اور منرل ریسورسز کی بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سونی کی چڑیا ہے، اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کی بلوچستان پہ نظر ہے، اسی لیے وہاں پر وہ انتشار پھیلانے میں ہر وقت جو ہے آگے آگے رہتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی میں ضرور یہاں پہ بات کروں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں پورچوگل گئی تھی، ان کے نیشنل ریڈیو پہ میں نے انٹرویو دیا، اینڈ آپ بلیو کریں کہ وہاں پر پارلیمنٹیرینز یہ کہہ رہے تھے جب دہشت گردی کے حوالے سے ہماری کتنی قربانیاں ہیں، ہمارے فورسز کے لوگ کتنے شہید ہوئے، ہمارے سویلینز کتنے شہید ہوئے، ہمیں اکانومی لاس کتنا ہوا.
تو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں بتانے کی ضرورت ہے اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا. ہماری قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, لیکن جو کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. تو ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو دہشت گردی کے حوالے سے, اور کوئٹہ ہو یا بلوچستان کے باقی ایریاز ہوں, حالات بہت اچھے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ماحول بہت سازگار ہے, ایک تو بزنس کرنے کے لیے بھی, بلکہ ابھی ہماری 2-3 کانفرنسز بھی آ رہی ہیں قریب انٹرنیشنلی. اور جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اسپیشل جو ایک کاؤنسل بنی ہے بزنس کے حوالے سے, 1 ونڈو 1 آپریشن جو اس کے حوالے سے, تو بلوچستان میں بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو بزنس اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو انشاءاللہ, اور بہت جلد میں خود بھی ایک کانفرنس کو لیڈ کر رہی ہوں ڈفرینٹ کنٹریز میں, 2-3 بلکہ ہم کانفرنسز کروا رہے ہیں کہ ہم نے اب اس کا تھیم ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جا کے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں کچھ دے دو, ہمیں نہیں چاہیے, ہم بہت کچھ آپ کو دے سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں جی اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. تو یہ تھیم رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں گے انشاءاللہ. جی اوبیسلی جب آپ نے بھی بتایا کہ حالات بہت سازگار ہیں تو بزنس کمیونٹی کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے, تو اسی لیے چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے زیادہ MOU سائن ہوئے ہیں اور نئی ڈیولپمنٹس بھی ہوتی جا رہی ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا بہت سیریس ہو گئی ہیں چیزیں. آپ کلچر کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں, اس میں میرے مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو شاید ہم اگر ڈسکس کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو ہمارے کلچرز میں؟ جو ہمارا انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو دیکھ لیں, ڈراماز کی دنیا میں, ڈرامہ آپ کو زیادہ پسند ہے, فلمز پسند ہیں, یا سنگنگ, کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کا؟ اگر مجھے ٹائم ملے تو سب کچھ پسند ہے. اچھا, ہاں جی, ڈرامہ بھی بہت اچھے ہیں پاکستان کے, اور دی بیسٹ ڈراماز ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے ایکٹرز بھی بہت اچھے ہیں. اور آف کورس میل میں, اچھا یہ تو ویسے ایک دم سے نام بھی میرے ذہن میں ویسے نہیں آتا. اب یہ ہے کہ ہاں جی بالکل, بہت سارے ایکٹرز ہیں, بہت سارے ایکٹرز ہیں کہ جو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. فیمیل ہماری ایکٹریسز جو ہیں بہت اچھی ہیں. نام میرے ذہن میں ویسے نام اچھا مجھے ایسے ہے کہ نام میرے ذہن میں نہیں آتے ایک دم سے, ہاں, لیکن میں اوور آل ہی تعریف کروں گی کیونکہ بہت سارے ہمارے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی ڈرامہ جو ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, ہماری ایکٹریس. اچھا پھر ان کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں, بڑا قریب حقیقت سے بنتے ہیں نا, تو بہت اچھے ہمارے ہوتے ہیں. فلم انڈسٹری بھی, اور انٹرٹینمنٹ کا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے فنکاروں پر, اب یہ جو ہم نے عید میلہ کروایا ایمان پاکستان, اس پہ میں فنکاروں کو دیکھ رہی تھی, بہت ٹیلنٹ تھا. اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی, بلکہ گورنمنٹ لیول پہ میں نے چیف منسٹر کو بھی یہ کہا کہ ہمیں اپنے فنکاروں کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دے آر دا فیس. ایسے ہی ہے نا, وہ ہمارا فیس ہوتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو انہیں یہ ہے کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں, اسپورٹس میں سب سے زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ کو؟ اسپورٹس میں جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو میں خود کھیلتی رہی ہوں تو وہ نیٹ بال کھیلتی رہی ہوں. اچھا فٹ بال کا میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی کیونکہ ہمارے بلوچستان میں بہت فیمس ہے, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک لیگ بھی کروانے والے ہیں, اور اس کا بھی ایک بڑا سرپرائز میں انشاءاللہ دوں گی کیونکہ ہمارے باہر سے بھی کچھ پلیئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جی بالکل آ رہے ہیں. اور کرکٹ کی میرے خیال سے بات ضرور کرنی چاہیے ہمیں. میں اسی طرح آ رہا تھا کیونکہ کل ہم میچ بھی جو ہے بھارت کے اگینسٹ ہارے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گی آپ اس حوالے سے؟ اچھا یہاں میں شائقین کو بھی دیکھ رہی تھی, ایون میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی دیکھ رہی تھی. اچھا, آپ یقین جانیں کہ وہ کھڑے ہو کے میچ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, ہی از جسٹ 14, لیکن جب وہ مایوس ہوا نا میں بہت ہرٹ ہوئی. اچھا وہاں میں نے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے اسے کہا کہ دیکھیں, اس نے کہا میں دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا اور اللہ اس وقت ساتھ دے گا جب بندہ خود اپنی مدد کرے گا. جب یہ سارے نالائق لوگ کھڑے ہیں تو اللہ نے کیا مدد کرنی؟ سیریس, یہ صحیح بات ہے, ٹھیک. اب آپ دعا اس کو وہ کرنے کے لیے, کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے اسے یہ کہا, لیکن ساتھ میں نے اسے یہ بھی کہا, میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے, اور یہاں میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی یہ میسج دوں گی, اور ان کو لانے والوں کو بھی یہ میسج دوں گی کہ خدا را یہ سفارشی کلچر, یہ کرپشن بند کر دیں. کیونکہ دیکھیں میدان میں یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ بابر اعظم ہار گیا ہے, میدان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ہار گیا ہے. مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے بارے میں کوئی ٹیلنٹ کی, جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے, ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ کہ اس ٹیلنٹ کو اپرچونٹی فراہم کیا جائے,
ان کو پروموٹ کیا جائے, نہ کہ ایسے نالائق لوگوں کو لے کے آیا جائے جو کریز پہ وہاں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکے پچ پہ, اور 120 رن آپ دیکھیں نہیں بنا سکے. ایسے ہی ہر پاکستانی کے جذبات ایسے تھے اس وقت, اور جذبات دیکھیں ہر پاکستانی کے. کیونکہ میں اپنے ملک کی بدنامی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیونکہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بیسٹ سے بیسٹ کرکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ یہ سفارشی لوگوں کو کیوں لے کے آتے ہیں جو آپ وہ دیکھیں آپ کے 120 رن پہ وہ نہیں کھڑے ہو سکے. وہ بس ہماری خامیاں ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم ٹرانسمیشن میں ڈسکس کر چکے تھے کہ ہماری خامیاں ہیں جن کو اپنی خامیوں پہ قابو پا لیں. نہیں پائیں گے تو حالات بہت خطرناک حد تک خراب ہو جائیں گے. جذباتی عوام ہماری جو ہے نا وہ کچھ بھی کہتی رہتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. خیر ہمیں اس چیز کو اوور کم کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے, فٹ بال کی ٹیم ہے, جنگی بنیادوں پر پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا امیج خراب ہوتے ہوئے کم سے کم ہم تو نہیں دیکھ سکتے. اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہے بالکل نہیں دیکھیں, اور وہ اسی طریقے سے جنونی بھی ہوگا اور جذباتی بھی ہوگا. تو اب یہ ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سارے شعبوں پر, کیونکہ آپ کے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے, آپ انڈیویجولی تو کسی کا نام نہیں لیا جا رہا وہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فرا, آخر میں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی لیڈر ایک نام کے ساتھ سامنے آتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان لڑکیوں کو بلوچستان کے, پورے پاکستان کی, خیبر پختونخوا کے جو دیہی علاقے ہیں, جو بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں کے لوگوں کو, پنجاب, سندھ, پورے پاکستان کے لوگوں کو کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گی جس سے ان خواتین میں بھی حوصلہ پیدا ہو جو اپنے آپ کو سامنے نہیں لا پا رہی ہیں, یا ان کو ہرڈلز ہیں, کس طرح سے وہ ہرڈلز کو چیرتی ہوئی پاکستان کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے سامنے آئیں. کبھی ہمت نہ ہاریں. سب سے پہلا پیغام تو میرا یہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو فائٹ کرنا چاہیے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے. اور اچھا, اپنے اندر یہ بھی دیکھیں کہ کون سے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوق کا شعبہ کون سا ہے, اور پھر آپ گرو کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ماں نے یہ کہہ دیا, باپ نے یہ کہہ دیا, یا کسی اور کی خواہش پہ نہیں. آپ اپنے اندر ٹیلنٹ دیکھیں اور اپنا شوق دیکھیں اور وہ والی فیلڈ کو چوز کریں, تو سکسیس آپ کے قدم چومے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو, بلکہ میں یہ بھی, اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں یہاں پہ آئی کہ ہمیشہ دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو نہ صرف بلوچستان ایشوز پہ نہ بلایا کریں, پورے پاکستان پہ بات کرنے کے لیے بلایا جائے. یہاں میں ساری میڈیا کو, بلکہ یہ میں بڑا لیک دیکھتی ہوں کہ آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں, یہ جتنے بھی اینکرز ہیں ان کے ڈفرینٹ پروگرامز میں دیکھتی ہوں, بلوچستان کی نمائندگی مجھے کہیں نظر نہیں آتی. تو انہیں چاہیے کہ بلوچستان کے بھی جو سیاستدان ہیں انہیں ڈفرینٹ پروگرامز میں بلا کے پورے پاکستان کے ایشوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. اوبویسلی بلوچستان کے لوگوں کو بھی اسی طرح رہنمائی اور اسی طرح سے جگہ ملنی چاہیے جس طرح باقی صوبوں کو جگہ ملتی ہے. بلوچستان ہمارا ملک, اور اوبویسلی ملتی بھی ہے بہت سارے, جس طرح آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ دیکھیں آپ بھی تو بلوچستان سے تعلق ہے آپ کا, تو ہم تو کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. باقی تو اوبویسلی پرائیویٹ میڈیا ہے, سرکاری میڈیا ہے, سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میں میڈم بس ایک ایسی چیز آپ سے چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں جو دنیا کے لیے پیغام ہو, چاہے وہ آپ اپنی لینگویج میں دیں, بلوچی لینگویج میں دیں, چاہے وہ انگلش میں دیں, چاہے وہ اردو میں دیں, لیکن ایک ایسا پیغام دیں جو ایز اے پاکستانی آپ دنیا کو میسج. یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا, اور میں آپ کو, بلکہ ہم نے ابھی ایک بہت اہم تحریک کا آغاز کیا ہے, اور اس تحریک کا نام ہی ہمارا ایمان پاکستان تحریک ہے. اب دیکھیں یہ ہے پاکستان کا جھنڈا, ٹھیک ہے, اور ہم نے لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک سے اور اپنے جھنڈے سے پیار کریں, کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے. آپ جتنے بھی ملک دیکھ لیں, اگر آپ ان کے الیکشنز بھی دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھ لیں, یو ایس کو دیکھ لیں, آپ نے کسی پارٹی کا جھنڈا دیکھا ہے؟ ان کے ملک کا جھنڈا ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, امپورٹنس رکھتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے, ہم نے یہ پیغام دیا ہے تمام پاکستانیوں کو, بلکہ پچھلے دنوں میں نے یہ میسج بھی ریکارڈ کیا کہ آپ اپنے فلیگ سے ضرور پیار کریں, اور اسے اپنے لباس سمیت اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی لہرائیں, اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گی کہ یہ دھرتی ماں ہے ہم سب کی, یہ پرچم ماں کی چادر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلیگ بھی میں آپ کو دے دوں گی تاکہ آپ اس کو بھی اپنے ڈریس پہ لگائیں. اور پوری ملک کو جب ہم یکجا ہو کے یہ پیغام دیں گے, یونٹی از اسٹرینتھ, یہ یاد رکھیں, آپ یونائٹڈ ہوں گے
تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا Yes. اور آپ کو ترقی سے روک نہیں سکتا. بہت شکریہ میڈم فرحہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, وقت دیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ پاکستان کے لیے ہیں, بلوچستان کے لیے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے ہیں, وہ سکسیزفل ہوں. ناظرین, یہ تھی فرحہ عظیم شاہ جنہوں نے اپنا نام, اپنی پہچان, پاکستان کا نام اور پاکستان کی پہچان دنیا بھر میں کروائی اپنے نام کے ساتھ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں گے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.